بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکیزہ کہانیوں کے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ کے لیے آج بہت ہی خوبصورت کہانی لے کر آئی ہوں۔ جو آپ اس کہانی کو سنتے جائیں گے آپ کی دلچسپی بڑھتی جائے گی۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو ایسی اچھی کہانیاں ملتی رہیں اور آپ اس سے محظوظ ہوتے رہیں۔ تو آئیں کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ یہ کہانی ایک عورت کے انتقام سے متعلق ہے۔ عورت کا انتقام۔ اخبار کے مدیر نے جیسے ہی کہانی کا نام پڑھا ان کی بے اختیار ہنسی چھٹ گئی۔ انہیں کہانی کے نام سے اندازہ ہو گیا تھا کہ کہانی کس قسم کی ہوگی۔ کس قدر مسخہ خیز نام تھا جو لکھنے والے کی بچگانہ سوچ کی عکاسی بھی کر رہا تھا۔ جس لکھنے والے کو عنوان دینا بھی نہ آتا ہو وہ کہانی کیا لکھتا۔ ہم کیونکہ ان کے فرائض میں یہ شامل تھا کہ وہ کسی بھی کہانی کو مسترد کرنے سے پہلے پڑھتے تھے، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کہانی کو بھی پڑھیں گے۔ ان کا نام سلطان احمد تھا۔ وہ کراچی میں اپنا ایک ذاتی ادارہ چلاتے تھے۔ اس ادارے سے روزنامہ اور ہفتہ وار ایک میگزین نکالا جاتا تھا۔ اب اس میگزین کی شہرت پورے ملک میں پھیل چکی تھی۔ اس کی تمام کاپیاں بآسانی فروخت ہو جاتی تھیں اور یہ ملک کے تقریباً ہر چھوٹے بڑے بک سینٹر پر دستیاب تھا۔ آج بھی ایک رائٹر اپنی کہانی کے ساتھ ان کے دفتر میں موجود تھا۔ اگرچہ سلطان احمد نے ان سے کہا تھا کہ وہ اپنی کہانی کے بارے میں بعد میں پتہ کر لے، مگر وہ ضد تھا کہ اس کی کہانی اس کے سامنے پڑھی جائے۔ سلطان احمد کو وہ شکل و صورت سے کوئی چھٹا ہوا گنڈا معلوم ہوتا تھا۔ وہ خاصا کڑیل جوان تھا۔ چہرے کے ایک طرف زخم کا گہرا نشان تھا جس کی وجہ سے اس کی شکل مزید خوفناک معلوم ہوتی تھی۔ بات کرنے کا انداز بھی خاصا جارحانہ تھا۔ اگر وہ کسی اور میگزین کے دفتر جاتا تو شاید اس کا حلیہ دیکھ کر اسے اندر ہی نہ گھسنے دیا جاتا، مگر یہ سلطان احمد کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ انہوں نے نہ صرف اسے اپنے دفتر میں بیٹھنے کی اجازت دی بلکہ اس کے سامنے اس کی کہانی پڑھنے پر بھی تیار ہو گئے۔ ویسے تو انہیں کہانی کے نام سے ہی کہانی کا اندازہ ہو چکا تھا، تاہم پھر بھی انہوں نے کہانی پڑھنا شروع کر دی۔ یہ کہانی کسی عورت کی آپ بیتی تھی۔ اس نے کہانی کچھ اس طرح شروع کی۔ جناب مدیر اعلیٰ، السلام علیکم۔ آپ کو میری کہانی کا نام شاید پسند نہ آئے، مگر چونکہ کہانی کا یہی نام ضروری تھا اس لیے میں نے بھی یہی نام دے دیا۔ میرا نام ماہ بانو ہے۔ یہ میرا فرضی نام ہے کیونکہ میں اپنا اصلی نام آپ کو نہیں بتانا چاہتی۔ میں صرف آپ کو اپنی کہانی سنانا چاہتی ہوں۔ میں اپنے گاؤں کا نام بھی آپ کو نہیں بتا سکتی، بس صرف یہ بتا سکتی ہوں کہ میرا بچپن ایک پسماندہ علاقے میں گزرا ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ میری والدہ کا انتقال میری پیدائش کے 3 سال بعد ہی ہو گیا تھا۔ میری پرورش میرے والد نے کی۔ اگرچہ میرے والد بہت غریب تھے تاہم پھر بھی وہ میرے اچھے طریقے سے خیال رکھتے تھے، مگر میں ابھی 10 سال کی ہی ہوئی تھی کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب تک وہ زندہ رہے مجھے زندگیوں کی تلخیوں کا کبھی احساس نہ ہوا، مگر جب ان کا انتقال ہوا تو مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ زندگی کا ایک اور روپ بھی ہے اور جو بہت ہی کھٹن ہے۔ غربت کے باوجود میرے والد مجھے پڑھا رہے تھے۔ میں 10 سال کی عمر میں 5ویں جماعت تک تعلیم حاصل کر چکی تھی۔ مدیر اعلیٰ صاحب، بہت بے فکری کا دور تھا۔ یقیناً آپ بھی اس دور سے گزرے ہوں گے۔ ویسے بھی میری نسبت آپ کے لیے وہ زیادہ بے فکری کا دور ہوگا کیونکہ آپ بہرحال ایک مرد تھے، مگر یقیناً آپ کو اتنی کم عمری میں ماں باپ کی محرومی کا صدمہ نہیں پہنچا ہوگا، اس لیے آپ میرے غم کا صرف اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میرے والدین کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ والد کی موت کے بعد میرے ماموں مجھے اپنے گھر لے گئے کیونکہ میرے قریبی رشتہ دار وہی تھے اور پھر کوئی دوسرا رشتہ دار میری پرورش کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہ تھا۔ ماموں نے مجھے اپنے قریبی علاقے کے جو اسکول تھا وہاں داخل کروا دیا، جہاں میری تعلیم کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا۔ میں بہت دل لگا کر پڑھتی تھی، مگر ساتھ ساتھ مجھے گھر کے سارے کام بھی کرنا پڑتے تھے۔ گھر کی صفائی سے لے کر کپڑے بھی دھونے پڑتے تھے۔ اس وجہ سے کئی دفعہ اسکول کا کام بھی رہ جاتا اور پھر استانی سے مار کھانا پڑتی، مگر استانی کی مار کھانا آسان تھا اور ممانی کی مار کھانا مشکل۔ ممانی مجھے اتنا مارتی کہ میرے جسم پر نشان پڑ جاتے۔ درد کی وجہ سے رات کو سونا مشکل ہو جاتا۔ صبح اٹھ کر اسکول جانا ہوتا تھا، دوپہر کو واپس جا کر گھر کے کام بھی کرنے پڑتے تھے۔ اگرچہ ماموں کا رویہ میرے ساتھ اچھا تھا لیکن ممانی کے سامنے دم مارنے کی ان میں جرأت نہ تھی۔ ممانی کو میرا اسکول جانا بھی قبول نہ تھا، مگر ماموں نے انہیں یہ کہہ کر خاموش کرا دیا تھا کہ اس طرح سے خاندان والے باتیں بنائیں گے کہ یتیم بچی کی پرورش کی ذمہ داری تو لے لی مگر اسے تعلیم بھی نہ دلوائی۔
جبکہ ماموں کے اپنے بچے تو تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ان تمام مظالم کی میں اب عادی ہو چکی تھی، مار کھا کھا کر سخت جان ہو گئی تھی، مگر پھر بھی یہ میری زندگی کا بہت برا دور تھا۔ میں نے جیسے تیسے کر کے میٹرک تک تعلیم حاصل کر لی، مگر اس سے آگے نہ پڑھ سکی، کیونکہ اب میرا آگے پڑھنا میری ممانی کو کسی طور قبول نہ تھا۔ اب میری زندگی صرف کام کے لیے تھی اور وہیں تک محدود ہو گئی۔ مجھے اپنی ممانی سے شدید نفرت تھی، مگر میں اس نفرت کا ان کے سامنے اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ ممانی کی اولاد اگرچہ رشتے میں تو میری ماموزاد تھے، مگر سمجھتے مجھے صرف ایک نوکرانی ہی تھے۔ ظاہر ہے ان کی ماں نے انہیں جو تربیت دی تھی وہ وہی کرتے تھے۔ کوئی بھی لڑکی آخر کب تک کسی کا ظلم برداشت کر سکتی ہے؟ یا تو وہ مر جائے گی یا خودکشی کر لے گی، یا پھر ان مظالم سے نجات پانے کی کوئی اور ترکیب سوچے گی۔ میں نے بھی ایک ترکیب سوچ ڈالی تھی۔ مدیر اعلیٰ صاحب، ایک لڑکا اسکول کے زمانے سے میرے پیچھے آتا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 8ویں جماعت میں تھی۔ میں نے کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی، کیونکہ اس وقت ایک تو میری عمر کم تھی، دوسرا میں اپنی ممانی سے بہت زیادہ خوفزدہ رہتی تھی۔ اب اس لڑکے نے میرے گھر کے باہر بھی چکر لگانے شروع کر دیے تھے۔ میں جب چھت پر کپڑے ڈالنے کے لیے جاتی تو وہ کسی پتھر کے ساتھ خط لپیٹ کر چھت پر پھینک دیتا تھا۔ مجھے اس کے خطوط میں بہت مٹھاس محسوس ہوتی تھی۔ مجھے اس کے محبت بھرے خطوط اچھے لگنے لگے تھے۔ اس وقت میں کچی عمر کی تھی۔ یہ عمر بہت خطرناک ہوتی ہے، خاص کر کسی لڑکی کے لیے۔ اس لڑکے کی محبت دیکھتے ہوئے مجھے بھی اس سے محبت ہونے لگی تھی، اور ویسے بھی اس عمر میں انجام کی کسے پرواہ ہوتی ہے۔ ہم دونوں نے گھر سے بھاگنے کا پروگرام بنا لیا۔ مجھے بس تھوڑی سی ہمت کرنا تھی۔ جیسا کہ میں بتا چکی ہوں، میرا تعلق ایک پسماندہ علاقے سے تھا، جہاں غیرت کے نام پر قتل عام سے بات تھی۔ پہلے بھی یہاں سے ایک لڑکی کسی کے ساتھ بھاگی تھی، مگر گاؤں والوں نے اسے اور اس کو بھاگنے والے مرد دونوں کو پکڑ لیا۔ شاید آپ یقین نہ کریں کہ یہ منظر میں نے اپنی مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر خود دیکھا تھا۔ دونوں کو ڈنڈے مار مار کر سرے عام قتل کر دیا گیا۔ میرے لیے ان دونوں کا انجام بہت خوفناک تھا۔ ممانی کی مار کھانے کی وجہ سے پہلے ہی مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد میں کئی دنوں تک سو نہ سکی۔ اس کے باوجود میں نے اس لڑکے کے ساتھ بھاگنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس لڑکے نے مجھے خط میں بتایا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے اس کا انتظام بھی مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ وہ لڑکا ہمارے گاؤں کا بھی نہیں تھا۔ وہ ہر دوسرے روز شہر سے مجھے ملنے کے لیے آتا تھا۔ غالباً پہلی بار جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ اس گاؤں میں کسی کام سے آیا تھا۔ اب میں اس کے ساتھ بھاگنے کے لیے تیار تھی، بس مجھے پیسوں کا بندوبست کرنے کے لیے ممانی کا زیور چوری کرنا تھا اور پھر اس کے ساتھ شہر فرار ہو جانا تھا۔ کہانی پڑھتے پڑھتے سلطان احمد چونک گئے۔ انہیں یہ کہانی جانی پہچانی سی لگی۔ نہ جانے انہیں ایسا کیوں لگا تھا کہ شاید یہ کہانی نقل شدہ تھی۔ ایسا تو نہیں تھا کہ سامنے بیٹھے شخص نے یہ کہانی کسی دوسرے میگزین سے نقل کی ہو۔ کہانی جاندار تھی اور اس میں ربط بھی تھا، مگر جو شخص سلطان احمد کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس کی شخصیت کسی رائٹر کی شخصیت سے بالکل میل نہ کھاتی تھی۔ اس لیے یہ ممکن نہیں کہ اس نے یہ کہانی نقل کی ہو۔ تاہم انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ پہلے پوری کہانی پڑھ لی جائے، اس لیے انہوں نے دوبارہ کہانی پڑھنا شروع کر دی۔ پھر ایک دن میں اس لڑکے کے ساتھ بھاگ کر شہر آ گئی۔ ممانی کا زیور بھی میں ساتھ لے آئی تھی۔ زیور بیچ کر ہم نے ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لے لیا اور عدالت میں جا کر کورٹ میرج بھی کر لی۔ میری شہری زندگی کا آغاز بہت پرمسرت تھا۔ اس لڑکے کے ساتھ گزرے ہوئے وہ چند ماہ میری زندگی کا یادگار دور ہے۔ مجھے صحیح معنوں میں احساس ہوا کہ زندگی کی حقیقی خوشیاں کیسی ہوتی ہیں۔ میں اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو بھول گئی تھی۔ اس لڑکے کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ ممانی کے گھر سے جو زیور چوری کر کے میں لائی تھی، اسے بیچ کر وہ رقم حاصل ہوئی تھی، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ پیسے ختم ہوتے گئے، اس لڑکے کے رویے میں بھی تبدیلی آتی گئی۔ اب اس کا رویہ سد سا ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن مجھے پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اس وقت میرا کیا احساسات ہو سکتے ہیں یہ آپ نہیں جان سکتے۔ بہت خوشی ہوتی ہے، مگر جب میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو اس سے ذرا بھی خوشی نہ ہوئی، بلکہ اس نے الٹا مجھے کہا میں بچہ ضائع کروں، کیونکہ ابھی وہ بچہ نہیں چاہتا۔ لیکن میں نے ان کا مشورہ ماننے سے انکار کر دیا۔ میں ماں بننا چاہتی تھی۔ جناب مدیر اعلیٰ صاحب، یہ میری زندگی کا بہت خوش کن دور تھا، مگر یہ دور زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ شاید خوشیوں کا دورانیہ بہت کم ہوتا ہے اور دکھ، آزمائشیں اور تکلیفیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ایک دن وہ لڑکا بھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں جب بازار سے گھر آئی تو میز پر ایک خط اور طلاق نامہ موجود تھا۔
اس نے صاف لکھا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے، وہ مزید میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ شاید اس کا دل مجھ سے بھر گیا تھا یا پھر اسے کوئی اور مل گئی تھی۔ بات جو بھی تھی وہ مجھے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ اس وقت میری حالت کیا ہوگی۔ یقین جانیے اگر میرے پیٹ میں بچہ نہ ہوتا تو میں خودکشی کر لیتی، مگر مجھے اب اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے صرف اپنے بچے کے لیے جینا ہے۔ شاید یہی میری زندگی تھی، کیونکہ واپسی تو میں جا نہیں سکتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد میرے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تو میں اس کرب کو بھول گئی۔ میرا شوہر مجھے چھوڑ چکا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے بیٹے کو زندگی کی تمام خوشیاں دوں گی، اسے پڑھاؤں گی اور ایک ماں کے طور پر وہ سب کچھ کروں گی جس کی مجھ میں طاقت ہوگی۔ مگر یہ فیصلہ کرتے وقت میں بھول گئی تھی کہ میں ایک کمزور عورت تھی۔ اپنے بچے کو پالنے کے لیے مجھے بہت سی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کیا، برتن مانجے، جھاڑو دی، بہت کچھ کیا، مگر اس کے باوجود میں اپنے بیٹے کو تعلیم نہ دلوا سکی۔ میرے تمام خواب ادھورے رہ گئے۔ میں تو چاہتی تھی کہ میرا بیٹا پڑھ لکھ کر بابو بن جائے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ وہ بابو تو بن گیا، مگر مشہور بدماش بابو۔ آپ نے شہر کے مشہور گنڈے بابو کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ میں اس بابو کی ماں ہوں۔ شاید اسے آج کل بابو ٹارگٹ کلر کہا جاتا ہے۔ بابو کا نام پڑھ کر سلطان احمد چونک گئے۔ انہوں نے بھی بابو کا نام سن رکھا تھا۔ وہ بھتہ خوری اور قتل کی ایک وارداتوں میں نہیں بلکہ کئی وارداتوں میں مطلوب تھا، مگر کبھی بھی پولیس کے ہاتھ نہ آ سکا تھا۔ سلطان احمد نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ وہ بڑے بڑے تاجروں اور امیر لوگوں سے بھتہ وصول کرتا ہے۔ اس کا نام پورے شہر میں خوف اور دہشت کی علامت بن چکا تھا۔ یہ کہانی بابو کی ماں کی تھی۔ سلطان احمد کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی۔ انہیں پہلی بار اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے خوف محسوس ہوا۔ نہ جانے وہ کون تھا۔ اس کی نظریں سلطان احمد کے ہاتھوں میں موجود کہانی کے صفحات پر ٹکی ہوئی تھی۔ سلطان احمد ویسے تو خوفزدہ ہو گئے تھے، مگر انہوں نے کہانی پڑھنا جاری رکھی۔ مدیرے لالا صاحب، میں اپنے ساتھ ہونے والی ان تمام زیادتیوں کو فراموش کر چکی ہوں جو میری ممانی نے میرے ساتھ کی، لیکن جو میرے شوہر نے میرے ساتھ کیا اسے میں آج تک نہیں بھول پائی۔ وہ مجھے مستقبل کے سہانے خواب دکھلا کر اچانک ہی بے آسرا چھوڑ کر چلا گیا۔ میرے دل میں شوہر کے لیے شدید نفرت تھی، جس کے لیے میں نے اپنی زندگی کو داؤ پر لگایا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اگر میں پکڑی گئی تو جان سے مار دی جاؤں گی۔ میں اس کے ساتھ بھاگنے پر تیار ہوئی، حتیٰ کہ اس کے کہنے پر میں نے چوری تک کی۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں اپنی ممانی کے مظالم سے نجات حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر وہ مجھے امید نہ دلاتا تو میں کبھی گھر سے بھاگنے کا فیصلہ نہ کرتی۔ میں برسوں سے اسے تلاش کرتی رہی، مگر وہ مجھے نہ ملا۔ میری طرح میرا بیٹا بابو بھی اپنے باپ سے شدید نفرت کرتا ہے، اور یہ نفرت میں نے اسے بچپن سے لے کر جوانی تک گھونٹ گھونٹ پلائی ہے۔ میں اپنے شوہر سے انتقام لینا چاہتی تھی۔ آپ کو میری بات عجیب لگے گی، لیکن میں نے خود اپنے بیٹے کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے باپ کو تلاش کر کے قتل کر دے۔ ہے نا حیرت کی بات؟ مگر جب آپ اپنے آپ کو میری جگہ رکھیں گے، سوچیں گے، تو آپ کو یہ بات زیادہ عجیب نہیں لگے گی۔ میں ایک ٹارگٹ کلر کی ماں ہوں۔ ہم جیسے لوگوں میں زندگی گزارنے کی بالکل مختلف بلکہ حیران کن اقدار رائج ہوتی ہیں۔ عام زندگی میں شاید ایسا نہ ہوتا ہو۔ پھر ایک دن میرے بیٹے نے اسے تلاش کر لیا۔ یہ خبر میری زندگی کا سب سے خوش کن لمحہ بن گئی۔ چاہتی تو یہ تھی کہ اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں، مگر بیماری کی وجہ سے بستر مرگ پر ہوں، اس لیے ایسا نہیں کر سکتی۔ مگر کوئی بات نہیں، میرا بیٹا میرا انتقام لے گا۔ مجھے اپنے بیٹے کے سوا دنیا کے تمام مردوں سے نفرت ہے۔ اب میں آپ کو اپنا اصل نام بتاتی ہوں۔ جناب سلطان احمد صاحب، میرا اصل نام افشاں ہے، وہی افشاں سلطان احمد جسے تم نے جھوٹی محبت کا جھانسا دیا اور مطلب نکالنے کے بعد ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اب تم اپنی دوسری بیوی کے ساتھ بہت خوش و خرم زندگی بسر کر رہے ہو، مگر آج تمہاری خوشیوں کا آخری دن ہے۔ آج تمہارا اپنا بیٹا بابو تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گا۔ اسے تم پر ذرا بھی رحم نہیں آئے گا، کیونکہ اس نے صرف نفرت کرنا سیکھا ہے۔ اس کی نظریں تمہارے ہاتھوں پر لگی ہوئی ہیں۔ جیسے ہی تم آخری صفحے پر پہنچو گے، وہ پستول نکال لے گا۔ تمہیں مارنے کے بعد وہ آسانی سے تمہارے دفتر سے نکل جائے گا، کیونکہ پستول دیکھ کر کوئی بھی سامنے نہیں آتا۔ تو کیسی رہی کہانی مدیر اعلیٰ صاحب؟ اس کا نام شاید تمہیں پسند نہ آیا ہو، مگر انجام ضرور پسند آئے گا، کیونکہ یہ انجام تمہاری موت پر ہوگا۔ عورت کا انتقام تمہاری زندگی کی آخری کہانی ہے۔ میرا بیٹا تمہیں آخری صفحہ پڑھتے دیکھ چکا ہوگا۔ ذرا نظریں تو اٹھاؤ۔
سلطان احمد نے حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ سامنے بیٹھے ہوئے بابو کو دیکھا جو اپنا پستول نکال چکا تھا۔ وہ جب اپنی بیوی کو چھوڑ کر گئے تھے تو بابو اس وقت پیدا بھی نہ ہوا تھا، مگر اب وہ ایک کڑیل جوان کی صورت میں ان کے سامنے پستول تانے بیٹھا ہوا تھا۔ بیٹا، سلطان احمد نے خوف زدہ لہجے میں اس سے کہا۔ اپنے لیے بیٹے کا لفظ سن کر سامنے بیٹھے ہوئے بابو کے چہرے پر ہلکی سی تکلیف کے آثار نمودار ہوئے، جو فوراً ہی چھٹ گئے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹریگر دبا دیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور مدیر اعلیٰ صاحب ہمیشہ کی نیند سو گئے۔